سورۃ یوسف سورت نمبر 12 آیت نمبر 53 سے درس قرآن کریم کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی غفور رحیم۔ میں اپنے نفس کی پاکیزگی بیان نہیں کرتا، بے شک نفس تو برائی پر ابھارنے والا ہی ہے، مگر یہ کہ میرا پروردگار ہی اپنا رحم کرے، یقیناً میرا پالنے والا بڑی بخشش کرنے والا اور بہت مہربانی فرمانے والا ہے۔ یہ آیت کریمہ بہت اہم ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ قول عزیز مصر کی بیوی کا یہ قول ہے، اور بعض مفسرین نے کہا ہے کہ یہ یوسف علیہ السلام کا قول ہے۔ بہرحال اس کے معنی واضح ہیں۔ کہا کہ وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی غفور رحیم۔ میں اپنے نفس کی پاکیزگی بیان نہیں کرتا، بے شک نفس تو برائی پر ابھارنے والا ہی ہے۔ نفس کی جو ہے انسانی نفس کی 3 قسمیں ہیں یا 3 حالتیں ہیں۔ ایک ہے نفس امارہ، ایک ہے نفس لوامہ، اور ایک ہے نفس مطمئنہ۔ یہ تینوں جو ہے قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ نفس امارہ یہ ہے ایسا نفس جو برائی کی طرف ابھارے، گناہ کرنے پر آپ کو راستہ ہموار کر دے، ایسا نفس جو آپ کو بار بار گناہ کی طرف لے کے جائے، اس کو بولتے ہیں نفس امارہ۔ اور نفس لوامہ ایسا نفس جو ملامت کرے۔ مثلا آپ ہر دن نماز پڑھتے ہیں، ایک دن جان بوجھ کر کے تاخیر کر دیے، تو آپ کا نفس یہ کہتا ہے کہ آپ نے کیوں نماز چھوڑ دی، آپ نے دوسرے کے حق کیوں نہیں ادا کیے، آپ نے دوسرے کی جائیداد کو اپنے قبضے میں رکھا کیوں نہیں دے دیا اس کو، اللہ کے ہاں جب جائیں گے تو کیا جواب دیں گے۔ وہ ایسا نفس ہے جو ملامت کرتا ہے، آپ کو تنبیہ کر رہا ہے کہ آپ غلط کر رہے ہیں، آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ یہ نفس جو ہے نفس لوامہ ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں فرماتا ہے وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ۔ لا بعض مفسرین نے زائد کہا ہے، اور بعض نے اور لا مطلب اور نہیں، پھر کہا میں قسم کھاتا ہوں ایسے نفس کی جو ملامت کرنے والا ہے۔ تو ایک نفس ہے جو برائی کی طرف آپ کو دھکیلتا ہے، برائی کی طرف آپ کو لے کے جاتا ہے، وہ نفس امارہ ہے۔ جیسا کہ یہاں یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اپنے اس نفس کی پاکیزگی بیان نہیں کرتا، نفس تو انسان کو برائی کی طرف لے کے جاتا ہے۔ اور ایک نفس لوامہ جو انسان کو یہ کہتا ہے کہ تم نے ایسا کیوں کیا، آپ کے لیے بہتر ہے، آپ کو تنبیہ کر رہا ہے کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، ملامت کرنے والا نفس۔ اور تیسرا یہ ہے کہ نفس مطمئنہ، ایسا نفس جو آپ کر رہے ہیں مطمئن ہے، آپ کا نفس ٹھیک ہے، آپ جو کر رہے ہیں، آپ دینی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، الحمدللہ اچھا کام کر، برا نہیں کر رہے ہیں، آپ قرآن سننے کے لیے آئے ہیں، آپ اپنا وقت ضائع نہیں کر رہے ہیں، راضی ہے آپ کا نفس، آپ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کے پاس مال و دولت کے ڈھیر نہیں ہیں، لیکن آپ مومن ہیں، ایمان کی دولت آپ کے پاس موجود ہے، آپ کا نفس مطمئن ہے، یہی ہے نفس مطمئنہ۔ اللہ فرماتا ہے قرآن مجید میں یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ جب انسان کے پاس فرشتے آتے ہیں، ملک الموت آتے ہیں، اور کہتے ہوئے آتے ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے مطمئنہ نفس، اے ایسا نفس جو دین اسلام پر راضی تھے، آج اللہ رب العالمین کہ یہاں ہم آپ کو لے کے چلیں گے الی ربک راضیۃ مرضیہ، بخوشی خوشی، آپ بھی اللہ رب العالمین آپ کو جو دے رہا ہے اس سے آپ خوش ہو جائیں گے، اور آپ بھی اللہ سے خوش ہیں، اللہ بھی آپ سے خوش ہے، راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ تو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا ایسا نفس جو مطمئن ہو، ایسا نفس جو راضی ہو،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا۔ ایک آدمی اقرار کرے کہ میں راضی ہوں، مطمئن ہوں، کس سے؟ اللہ کو اپنا رب تسلیم کر کے۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا، اور اسلام پر آپ مسلمان ہیں، آپ اسلام کے جو اصول ہیں، جو قواعد ہیں، جو ضوابط ہیں، جو احکام ہیں، جو اسلامی شریعت ہے، آپ اس کو مان رہے ہیں، گویا کہ الحمدللہ آپ راضی ہیں۔ اور تیسری چیز ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ اپنا آخری رسول تسلیم کرتے ہیں اور مان کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر رہے ہیں، تو گویا کہ آپ کا نفس اگر ان تین چیزوں پر راضی اور مطمئن ہے تو اسی کو بولتے ہیں نفس مطمئنہ۔ یا خلاصہ کلام یوں کہہ سکتے ہیں کہ جو قرآن اور حدیث میں بات صحیح موجود ہے اس کو ماننا، فالو کرنا، اور آپ کر رہے ہیں، تو یہ نفس مطمئنہ ہے، یعنی آپ اطمینان میں ہیں، اللہ رسول کی باتوں سے آپ سیٹسفائی ہیں، مان رہے ہیں۔ میرے بھائی، بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ میری مرضی، ایسے نفس کی خواہش کی اتباع کرتے ہیں۔ قرآن اور احادیث کا مطالعہ کرنے والا جانتا ہے کہ نفس کو اگر آپ نے چھوڑ دیا تو سوائے گمراہی کے اور کچھ آپ کے ہاتھ آنے والے نہیں۔ یاد رکھیے، اگر نفس کی اور خواہش کی اتباع کریں گے تو گمراہی کی طرف جائیں گے۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ، ہوا کی اتباع نہ کریں۔ خواہش کی اتباع کرنے والا انسان گمراہ ہو جائے گا۔ جو تفکیر اپنے مائنڈ سے تفکیر پیدا کرتا ہے اور قرآن و حدیث کے اصول و ضوابط کو چھوڑ کر کے ایک فکریہ طور پر وہ چلے جاتے ہیں، وہ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو مسلمانوں کی جماعت میں ہیں، مسلمان اپنے آپ کو کہتے ہیں، لیکن وہ گمراہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے نہیں کہ وہ مسلمان اپنے آپ کو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نہیں جانتا، نہیں پڑھتا ہے، وہ پڑھ رہا ہے، لیکن قرآن اور حدیث کے جو اصول ہیں، جو قرآن و حدیث کی باتیں ہیں، وہ فکر کے طور پر اس کو ماننے کی کوشش کرتے ہیں، اس میں خلط ملط کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنی رائے اور اپنی فکر کو داخل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ تو میرے بھائی، جو لوگ یہ کام کرتے ہیں، فکر کو ہائی لائٹ کرتے ہیں اور نفس کو فتویٰ دینے کے لیے رکھتے ہیں، تو یوسف علیہ السلام نے کہا، یا عزیز مصر کی بیوی نے یہ فرمایا کہ میں نفس کی پاکیزگی بیان نہیں کرتا، یہ تو نفس برائی کی طرف لے جانے والا ہے۔ اور اللہ رب العالمین قرآن مجید میں فرماتا ہے سورۃ النجم میں فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى، تم اپنے آپ کو پاکیزگی اور طہارت والا اپنے آپ کو پیش مت کرو لوگوں کے سامنے، یہ تعریف مت کرو کہ میں بہت اچھا انسان ہوں۔ فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى، اللہ رب العالمین جانتا ہے تم میں سے تقوی طہارت والا اچھا انسان کون ہے، اللہ رب العالمین کو معلوم ہے۔ پتہ یہ چلا اللہ نے منع کیا کہ خود سے اپنے آپ کو یہ ظاہر نہ کریں کہ میں بہت متقی ہوں، میں رات میں اٹھ کے تہجد پڑھتا ہوں، یہ کرتا ہوں، وہ کرتا ہوں، اللہ کو معلوم ہے، آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى۔ میرے بھائی، ہم نے نفس کو، اگر ہم نفس کے حساب سے چلیں گے تو گمراہی کی طرف چلے جائیں گے۔ کتنے ایسے مسلمان ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، مسلم ہو کر کے غیر مسلم بن رہے ہیں۔ کیوں بن رہے ہیں؟ میری مرضی، حالانکہ اپنے نفس کو تابع کرنا چاہیے۔ کس کی جانب؟ اللہ اور رسول کے احکام کی جانب۔ Yesterday a Muslim man converted to Hinduism and then say میری مرضی، my desire، میں جو چاہ رہا ہوں، بس اپنا نام صدام سے نہ جانے کل کیا کر لیا۔ وہ ایک اچھا انسان مسلمان ہو کر کے غیر مسلم کل بن گیا۔ میں نام نہیں لینا چاہتا ہوں وہ کہاں کا ہے، کس جگہ کا ہے، آپ اخبار پڑھنے والے ہیں۔ کیوں بدل رہے ہیں؟ ہماری مسلم بیٹیاں، خواتین، بہنیں اسلام چھوڑ رہی ہیں اور غیر مسلم یا ایسے ادیان کو اپنا رہی ہیں جو اللہ کی نگاہ میں باطل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باطل کہا ہے ایسے مذاہب کو۔ اللہ نے فرمایا ان هذا صراطی مستقیما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبیلہ۔ اے لوگو، تم اللہ اور رسول کے فرمان کی اتباع کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ ولا تتبعوا السبل، اور بہت سارے راستوں کی اتباع نہ کرو۔ اگر تم کرو گے ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبیلہ، تمہیں صحیح راستے سے بھٹکا دیں گے۔ ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبیلہ، صحیح راستے سے آپ نکل جائیں گے۔ تو میرے بھائی اور دوستو،
اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش سے کچھ بات نہیں کرتے. وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جانب سے کوئی بات پیش نہیں کرتے. جو کچھ بھی ہوتا ہے، جو کچھ بھی آپ لوگوں کو سامنے بیان کرتے ہیں وہ وحی ہوتی ہے. اللہ کی جانب سے وہ پیغام ہوتا ہے جو لوگوں تک پہنچا رہا ہوتا ہے. تو اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی جانب سے، ہوا سے، خواہش سے، نفس سے کچھ بھی بات نہیں کرتے. جو کچھ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولتے ہیں وہ وحی کے ذریعے. اسی لیے جو آدمی یہ کہے کہ ہم تو مسلمان ہیں بھائی، بس جسمانی اعتبار سے مسلمان ہیں، لیکن آپ کا دل مسلمان نہیں ہے، آپ سب کو صحیح کہہ رہے ہیں، یہ بھی صحیح، وہ بھی صحیح، وہ بھی صحیح، وہ بھی صحیح، اور ایک راستہ آپ چوز کر لیتے ہیں اور گنہگار بن جاتے ہیں. لیکن اگر آدمی آخرت پر دھیان دے کہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین ہم سے حساب لے گا ان چیزوں کے بارے میں، تو اللہ کی ہم کیا منہ دکھلائیں گے؟ آپ اپنے آپ کو مسلمان کس اعتبار سے کہہ رہے ہیں؟ ہاں، آپ قرآن اور حدیث کو مضبوطی سے تھامیں گے تو انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے. ورنہ اگر کوئی آدمی اپنے آپ کو متقی صرف اپنے نفس سے کہتے رہے اور اللہ رسول کی اتباع نہ کرتا ہو تو وہ گنہگار ہوگا، وہ آدمی جہنم کے راستے میں چلا جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی خطبہ دیتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی لوگوں کے بیچ میں کچھ بیان کرتے تو کہتے ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے. ان الحمد للہ نحمده، ہم اسی کی تعریف کرتے ہیں، ونستعینه، ہم اللہ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں، ونستغفره، اور اللہ ہی سے ہم بخشش طلب کرتے ہیں، ونعوذ باللہ من شرور انفسنا، اور ہم اپنے نفس کے شرارتوں سے اللہ کی پناہ طلب کرتے ہیں. اللہ اکبر. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ہر خطبے میں آج صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ حاجہ کہا جاتا ہے. جب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بیان کرنا ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ضرور پڑھتے اور کہتے وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا وَمِن سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، اور برے اعمال سے ہم اللہ کی پناہ طلب کرتے ہیں. تو یہ اپنے آپ کو کھلا چھوڑ دیں گے کہ نفس کو جو مرضی وہ کرے تو کدھر چلے جائیں گے؟ گمراہی کی طرف چلے جائیں گے. اور اگر ہم چاہتے ہیں، اور خاص کر کے نوجوان طبقہ جو ہے، نوجوان جو لوگ ہیں وہ جلدی بگڑتے ہیں، وہ صحیح راستہ کو جلدی چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ وہ فیصلہ صحیح اعتبار سے نہیں لے پاتے ہیں. میرے بھائی، اگر آپ چاہتے ہیں اپنے نفس کو قابو میں رکھیں تو اللہ اور رسول کے حکم کی اتباع کریں. اور نوجوان کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یا معشر الشباب من استطاع منکم الباء فلیتزوج فإنه اغض للبصر واحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء رواہ مسلم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے نوجوانوں کی جماعتوں، نوجوان جلدی بگڑتے. آپ دیکھ لیجئے قوم اور سماج کے جو سب سے مضبوط ترین پیلر ہوتا ہے وہ کون ہوتے ہیں؟ وہ نوجوان ہوتے ہیں، جوان آدمی ہوتے ہیں، فکر کے اعلیٰ درجے تک پہنچے ہوتے ہیں. اور اگر وہ بگڑ گیا، اگر وہ غلط راستے اختیار کر لیے، پورے سماج کے لیے تباہی ہے، پورے معاشرے کے لیے تباہی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے نوجوانوں کی جماعت یا معشر الشباب من استطاع منکم الباء فلیتزوج، اے نوجوانوں کی جماعت جو تم میں سے شادی کی طاقت رکھتا ہے وہ اسے چاہیے کہ وہ شادی کر لے. کیوں؟ اس لیے کہ بگڑیں گے نہیں. آدمی دو چیزوں کی وجہ سے بگڑ جاتا ہے جلدی، ایک مال کی وجہ سے، ایک دنیا کی وجہ سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم شادی کرو گے تو تمہاری نگاہیں پست ہو جائیں گی، خفیف ہو جائیں گے. آپ گھوم گھوم کے لڑکیوں کو، عورتوں کو نہیں دیکھیں گے کیونکہ آپ کی بیوی موجود ہے اور آپ کی شرمگاہ کی حفاظت ہوگی. وَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، اور اگر آپ شادی کی طاقت نہیں رکھتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ایک اصول بتلایا ہے نوجوانوں کو. کیا کہا؟ روزہ رکھو. فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاء، اس لیے کہ روزہ رکھنے کی وجہ سے ان کی خواہشات کنٹرول میں آ جائیں گے، کچل دیں گے ان کی. تو پتہ یہ چلا میرے بھائیوں، یہ نوجوانوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مخاطب کیا ہے. خاص کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوان سے کہا ہے اے نوجوانوں کی جماعت، کیونکہ یہ جلدی بگڑتے ہیں. تو نفس کو اگر آپ کنٹرول نہیں کریں گے تو بگڑ کے نہ جانے کہاں سے کہاں چلے جائیں گے. آپ کا یہ نفس
اسی لیے اللہ رب العالمین قرآن مجید میں فرماتا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، آپ نے کنٹرول کیا نفس کو، بچا کے رکھا، نماز پڑھے، روزے رکھے، سب کام کیے، برائی سے بچے رہے، تو اللہ فرماتا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جو آدمی اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا، خوف کھایا، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عن الہوا، اور ہوا سے بچا رہا، اپنے نفس کو بچایا، اللہ فرماتا ہے فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو جنت اس کا ٹھکانہ ہے، ماوا ہے۔ تو جو لوگ اپنے خواہشات کو کنٹرول میں رکھتے ہیں اور اللہ اور رسول کے مطابق اپنی زندگی کو گزارتے ہیں، ان کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ جنت ہے۔ اور جو لوگ اس راستے سے بھٹک کر کے فکر اور نفس کی پیروی کرنے والے ہیں، تو نفس کی پیروی کرنے والا کدھر جائیں گے؟ جہنم جائیں گے۔ وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی غفور رحیم، میں اپنے نفس کی پاکیزگی بیان نہیں کرتا، بے شک نفس تو برائی پر ابھارنے والا ہی ہے، مگر یہ کہ میرا پروردگار ہی اپنا رحم کرے، اللہ جس پر رحم فرما دے۔ بڑے بڑے لوگ، پڑھے لکھے لوگ بگڑ جاتے ہیں، غلط غلط مسئلے لوگوں کو بیان کرنا شروع کر دیتے، پاگل ہو جاتے ہیں، نہ جانے ایسی ایسی حرکتیں کرتے ہیں، نعوذ باللہ، ایک چھوٹا بچہ دیکھ کر کے بھی وہ کہے کہ یہ پاگل ہو گیا ہے۔ کنٹرول ہمارا نفس تب ہوگا جب ہم اللہ اور رسول کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں گے۔ ہم نے چھوڑ دیا، نماز نہیں پڑھی، روزے نہیں رکھے، من مرضی کے مطابق پڑھے، آپ کا نفس ختم، آپ سے الگ ہو گیا، اس لیے کہ بربادی کی طرف چلے جائیں گے۔ کیا کہا؟ الا من رحم ربی، سوائے میرے رب جس پر رحم فرمائے وہی کامیاب ہو سکتا ہے۔ ان ربی غفور الرحیم، یقیناً میرا پالنے والا بڑی بخشش کرنے والا اور بہت مہربانی فرمانے والا ہے۔ وقال الملك ائتوني به استخلص لنفسی فلما كلمه قال انك اليوم لدينا مكين امین، بادشاہ نے کہا اسے میرے پاس لاؤ کہ میں اسے اپنے خاص کاموں کے لیے مقرر کر لوں۔ پھر جب اس سے بات چیت کی تو کہنے لگا کہ آپ ہمارے ہاں آج سے ذی عزت اور امانت دار ہیں۔ یوسف علیہ السلام کو جیل سے نکلوایا اور خواب کی جب تعبیر سب کچھ بتا دیے، تو ریان بن ولید جو وہاں کا بادشاہ تھا مصر کا، اس کو اپنے پاس بلایا اور اپنا جو ہے خاص مقام دیا، ان کو جو عہدہ ہے وہ خاص عہدہ اس نے تھمایا کہ یہ آپ کو کرنا ہے۔ تو یوسف علیہ السلام نے کہا قال اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم، یوسف علیہ السلام نے کہا آپ مجھے ملک کے خزانوں پر مقرر کر دیجیے۔ بہت سارے یہاں لوگ سوال کر سکتے کہ طلب کیوں کیا؟ کیونکہ اسلام میں یہ منع ہے کہ کوئی طلب نہ کرے۔ ہاں، مثلا اگر کوئی آدمی ہے، مہندس ہے، اب اگر اس کو دوسرے کام میں لگا دیا جائے تو اس کا من نہیں لگے گا اس پہ۔ اگر اس نے 10 سال پڑھائی کی ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی انجینئر ہے، کوئی پروفیسر ہے، کوئی عالم ہے، اگر ایک آدمی کو اس کے اصل کام سے ہٹا کر کے دوسرے کام میں لگا دیں گے تو اس کا من نہیں لگے گا۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر آپ مجھے کچھ دینا ہی چاہتے ہیں تو وہ مقام دیں جو میرے لائق ہے، جو میں کر سکتا ہوں، کیونکہ آنے والے وقت میں جو قحط سالی مصر میں آنے والے ہیں، جو خواب دیکھا ہے بادشاہ نے اور اس کے مناسبت سے جو ہم نے جواب دیا ہے، اس حساب سے اس پر کنٹرول میں ہی رکھ سکتا ہوں۔ اگر کوئی آدمی یہ جانتا ہے، مثلا کوئی آدمی صحیح سوال کا جواب نہیں دے پا رہا ہے، تو جو جاننے والا ہے اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ کھڑے ہو کر کے اس کی اصلاح فرمائے۔ پڑھے لکھے لوگوں کی ذمہ داری بنتی ہے، اگر کسی نے کوئی سوال کیا اور جو جواب دینے والے ہیں اس کے پاس اس کا صحیح جواب نہیں ہے، تو جو قابل لوگ ہیں چاہیے کہ اس کا جواب دے۔ اسی طرح سے اگر آپ کے پاس کچھ اللہ نے صلاحیت دے رکھی ہے، مثلا آپ کمپیوٹر چلانے جانتے ہیں، یا آپ انجینئر ہیں، یا آپ ڈاکٹر ہیں، آپ کو کسی اور کام میں لگا دیا ہے، تو ایسی صورت میں آپ کا من نہیں لگے گا۔ اس لیے بہتر ہوگا کہ اگر آپ کچھ دینا ہی چاہتے ہیں تو وہ دیجیے جس میں میری ایکسپیرینس ہے، جس پر میں تجربہ کار ہوں، جو میں کام کر چکا ہوں، وہ کام دیجیے۔ قال اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم، یوسف علیہ السلام نے کہا آپ مجھے ملک کے خزانوں پر مقرر کر دیجئے، میں حفاظت کرنے والا اور باخبر ہوں۔ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَن نَّشَاءُ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، اسی طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کو ملک کا قبضہ دے دیا۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہینڈ اوور دا ایجپٹ
to Yusuf علیہ السلام. اللہ رب العالمین نے یوسف علیہ السلام کیسے آئے تھے؟ غلام بن کے آئے تھے, خرید لیا تھا کسی نے, اور پھر اللہ رب العالمین نے یوسف علیہ السلام کو مصر کا بادشاہ بنا دیا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ. وہ جہاں کہیں چاہے رہے سہے, ہم جسے چاہیں اپنی رحمت پہنچا دیتے ہیں, ہم نیکوں کاروں کا ثواب ضائع نہیں کرتے. اللہ فرماتا ہے اگر کسی نے کسی چیز پر محنت کی ہے, کوشش کی ہے اللہ کے لیے, خالص اللہ کے لیے, تو اللہ ضائع نہیں فرماتا ہے. وقتی طور پر آپ پریشان ہیں لیکن مستقل آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ نے اللہ کے لیے خالص وہ کام کیا ہے تو اللہ رب العالمین دیکھ رہا ہے, اللہ رب العالمین دیکھ رہا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور ایک دن وہ مقام آپ کو عطا فرمائے گا. اسی لیے آدمی جو ہے گھبرا جاتے ہیں بہت جلدی کہ ایسا کیسے ہو گیا. نہیں, جزا فضا کرنے کے بجائے آپ اللہ رب العالمین سے دعا کریں. دعا کریں گے تو اللہ رب العالمین آپ کے ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف پھیر دے گا. ان مع العسر یسرا. یہ نہیں کہا مشکل کے بعد آسانی ہے, نہیں کہا مشکل کے ساتھ آسانی. یہ بھی بہت اہم ہے. ایک راستہ اگر آپ کے ساتھ بند ہو تو دوسرے راستے اللہ رب العالمین آپ کے لیے کھول دیتا ہے. ایک طرف یوسف علیہ السلام کس طرح سے آئے اور پھر اللہ رب العالمین نے پورا ملک یوسف علیہ السلام کو دے دیا. اب یہاں ایک اور مسئلہ ہے. آپ سوچتے ہیں کہ اگر ہم فلاں بابا ہم کو بد دعا دے دے گا تو ہم برباد ہو جائیں گے. نہیں, بابا ہوا کے پاس کچھ نہیں, سب کچھ کس کے پاس ہے؟ اللہ رب العالمین کے پاس ہے. اگر آپ اچھا بننا چاہتے ہیں تو اچھا بنیے. آپ جب اچھا بنیں گے تو اس کا اجر کون دے گا؟ اللہ رب العالمین آپ کو عطا فرمائے گا. اس لیے انسانوں سے نہیں مانگنا, مانگنا کس سے ہے؟ اللہ رب العالمین سے ہے. اللہ فرماتا ہے وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ. ہم نیکاروں کا ثواب ضائع نہیں کرتے. وَلَا أَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ. یقیناً ایمانداروں اور پرہیزگاروں کا اخروی اجر بہت ہی بہتر ہے. اللہ نے فرمایا اس کا اجر ضائع نہیں کریں گے. یہ تو دنیاوی اعتبار سے آپ پریشان ہیں, لیکن اخروی اعتبار سے انشاءاللہ اللہ رب العالمین آپ کو جنت کی شکل میں عطا فرمائے گا جو بہت ہی عظیم ہے. دنیا کچھ نہیں اس کے مقابل میں. آخرت اور جنت جب اللہ رب العالمین آپ کو عطا فرمائے گا تو دنیا کیا چیز ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. وَلَا أَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ. وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ. یوسف علیہ السلام کے بھائی آئے اور یوسف کے پاس گئے تو اس نے انہیں پہچان لیا اور انہوں نے اسے نہ پہچانا. کنعان سے یوسف علیہ السلام کہ بھائی لوگ آئے کہاں؟ مصر, کیونکہ قحط سالی کا زمانہ تھا. بادشاہ جو بچا کر کے رکھے تھے 7 سال, جو مال کو گودام میں جمع کر کے رکھا تھا, وہ سب کو بانٹ رہے تھے, کم پیسے میں لوگوں کو دے رہے تھے. تو کہاں تک خبر پہنچی؟ فلسطین, اردن کے علاقے تک جہاں یعقوب علیہ السلام رہ رہے تھے. کہا کہ مصر کا جو بادشاہ ہے وہ بہت بانٹ رہے ہیں, لوگوں کو اونٹ میں بھر بھر کے سامان دے رہے ہیں, ایسا کرو ہم سبھی لوگ چلتے ہیں. تو یوسف علیہ السلام کے جو ہے 10 بھائی آئے کہاں؟ مصر. بادشاہ کے یہاں آئے سامان لینے کے لیے. ایک بھائی بنیامین وہیں فلسطین میں ٹھہرا رہا اور یہاں آئے. تو جب دیکھا کہ یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں کو دیکھتے ہیں تو پہچان جاتے ہیں, لیکن ان کے بھائی لوگ نہیں پہچان پائے. وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ. یوسف کے بھائی آئے اور یوسف کے پاس گئے تو اس نے انہیں پہچان لیا اور انہوں نے اسے نہ پہچانا. وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين. جب انہیں ان کا اسباب مہیا کر دیا تو کہا تم میرے پاس اپنے اس بھائی کو بھی لانا جو تمہارے پاس ہے. کیا تم نے نہیں دیکھا کہ میں پورا ناپ کر دیتا ہوں اور میں ہوں بھی بہترین میزبانی کرنے والوں میں. یوسف علیہ السلام نے جب یوسف علیہ السلام پہچان گئے کہ یہ میرے بھائی لوگ ہیں, یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے مجھے کنویں میں ڈالا تھا اور آج مال لینے کے لیے یہاں پہنچے ہوئے ہیں. دوسرا رہتا تو اسی وقت اس کو اریسٹ کرتے اور پوری جم کے پہلے پٹائی کر دیتے. صحیح کی غلط؟ اچھا رک جائیے. اچھا ابھی اور دیکھیے, یوسف علیہ السلام یہ نہیں کیے. یوسف علیہ السلام نے کہا بھر بھر کے سب کو مال دے دو, خوب دے دیا. بولا ابھی ہم بتاتے ہیں اس کو. فَإِن لَمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِي وَلَا تَقْرَبُونَ. پس اگر تم اسے لے کر پاس نہ آئے
تو میری طرف سے تمہیں کوئی ناپ بھی نہ ملے گا بلکہ تم میرے قریب بھی نہ پھٹکنا۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ تم لوگ کتنے بھائی ہو؟ کہا کہ ہم لوگ تو تھے اتنے بھائی، ایک چلے گئے جنگل میں ہلاک ہو گئے، ایک بھائی والد صاحب کے پاس ہیں، 10 ہم لوگ ادھر آئے ہیں۔ کہا آپ کا جو چھوٹا بھائی ہے اس کو بھی لے کے آنا، ہم اور مال دیں گے آپ کو، اگر نہیں لاؤ گے تو کچھ بھی نہیں دیں گے آپ لوگ۔ کہا اچھا۔ قالوا سنراود عنہ اباہ وانا لفاعلون، انہوں نے کہا اچھا ہم اس کے باپ کو اس کی بابت پھسلائیں گے اور پوری کوشش کریں گے، ہم قائل کریں گے اپنے والد صاحب کو واپس جا کر کے کہ ان کو جانے دیجئے اور بھی مال ملے گا، پوری کوشش کریں گے۔ وقال لفتيانه جعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها اذا انقلبوا الى اهلهم لعلهم يرجعون، اپنے خدمتگاروں سے کہا ان کی پونجی انہی کی بوریوں میں رکھ دو، جب وہ لوٹ کر اپنے اہل و عیال میں جائیں اور پونجیوں کو پہچان لیں تو بہت ممکن ہے کہ یہ پھر لوٹ کر آئیں۔ یوسف علیہ السلام نے کہا یہ جو پونجی لے کر آئے تھے وہ بھی انہی کے بوریے میں ڈال دو۔ ان کے جو ہے خدمتگاروں سے یوسف علیہ السلام نے کہا ڈال دو، ڈال دیا۔ جب گھر جا کے کھول کر کے دیکھتے ہیں تو کہتے بہت بہترین یہ ہے کہ بادشاہ نے ہمارے پیسے بھی واپس کر دیے ہیں اور سامان بھی دے دیے ہیں، ایسا کرتے ہیں پھر جائیں گے اپنے بھائی کو لے کر کے۔ فَإِن لَمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِي وَلَا تَقْرَبُونَ قَالُوا سَنُرَاوِدُ عَنْهُ أَبَاهُ وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ، انہوں نے کہا اچھا ہم اس کے باپ کو اس کی بابت پھسلائیں گے اور پوری کوشش کریں گے۔ وَقَالَ لِفِتْيَانِهِ جَعَلُوا بِضَاعَتَهُمْ فِي رِحَالِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهَا إِذَا انقلبوا إِلَى أَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اپنے خدمتگاروں سے کہا کہ ان کی پونجی انہی کی بوریوں میں رکھ دو، جب وہ لوٹ کر اپنے اہل و عیال میں جائیں اور پونجیوں کو پہچان لیں تو بہت ممکن ہے کہ پھر وہ لوٹ کر واپس آ جائیں گے۔ فَلَمَّا رَجَعُوا إِلَىٰ أَبِيهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مُنِعَ مِنَّا الْكَيْلُ فَأَرْسِلْ مَعَنَا أَخَانَا نَكْتَلْ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، جب یہ لوگ لوٹ کر اپنے والد کے پاس گئے تو کہنے لگے ابا جان ہم سے تو غلہ ناپ روک لیا گیا، اب آپ ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو بھیجئے کہ ہم پیمانہ بھر کر لائیں، ہم اس کی نگہبانی کے ذمہ دار ہیں۔ یا روک لینے کا مقصد یہ ہے کہ ایک شرط رکھا ہے، سب کے نہیں دیے ہیں، جو ہم لوگ گئے تھے انہی کو ملا ہے، ایک بھائی کو اور ملتا، اگر ان کو بھی ہم ہمارے ساتھ بھیج دیتے تو ایسا کیجئے آئندہ ہم کو بادشاہ نے بلایا ہے اور مال دیں گے، اپنے بھائی جو ہے چھوٹے بھائی ان کو بھی آپ بھیج دیجئے۔ قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، جب یہ لوگ لوٹ کر اپنے والد کے پاس گئے تو کہنے لگے ابا جان ہم سے تو غلہ ناپ روک لیا ہے، اب آپ ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو بھیج دیجئے کہ ہم پیمانہ بھر کر لائیں، ہم اس کی نگہبانی کے ذمہ دار ہیں۔ قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، یعقوب علیہ السلام نے کہا مجھے تو اس کی بابت تمہارا بس ویسا ہی اعتبار ہے جیسا اس سے پہلے اس کے بھائی کے بارے میں تھا، بس اللہ ہی بہترین حافظ اور سب مہربانوں سے بڑا مہربان ہے۔ یعقوب علیہ السلام کہہ رہے کہ پھر یہ بچے آ کر کے پھر تو ویسا ہی تو نہیں کریں گے جس طرح سے یوسف کو بہلا پھسلا کے مجھ سے لے گیا اور کہا کہ بھیڑیے نے کھا گیا، بعد میں اس کو کنویں میں ڈال دیا، کدھر چلا گیا پتہ ہی نہیں چل رہا، اب یہ ایک بچہ بچا ہے اس کو بھی بول رہا ہے کہ بادشاہ مال وہاں سامان بانٹ رہے ہیں، ان کو بھی دیں گے تو ان کو بھی پہنچا دو، ان کو بھی میرے ساتھ جانے دو، کہیں ایسا تو نہیں کہ پھر اس کو بھی مروا دیں گے لے جا کر کے۔ تو کیا یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں بس اللہ ہی بہترین حافظ ہے اور سب مہربانوں سے بڑا مہربان ہے۔ وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مَا نَبْغِي هَذِهِ بِضَاعَتُنَا رُدَّتْ إِلَيْنَا وَنَمِيرُ أَهْلَنَا وَنَحْفَظُ أَخَانَا وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ ذَلِكَ كَيْلٌ يَسِيرٌ، جب انہوں نے اپنا اسباب کھولا تو اپنا سرمایہ موجود پایا جو ان کی جانب لوٹا دیا گیا تھا، کہنے لگے اے ہمارے والد صاحب، اے ہمارے باپ، ہمیں اور کیا چاہیے، دیکھیے تو یہ ہمارا سرمایہ بھی ہمیں واپس لوٹا دیا گیا ہے، ہم اپنے خاندان کو رست یعنی غلہ لا دیں گے اور اپنے بھائی کی نگرانی رکھیں گے اور ایک اونٹ کے بوجھ کا غلہ زیادہ لائیں گے، یہ ناپ تو بہت آسان ہے۔ اپنے باپ کو پھسلایا کہ جانے دیجئے، قحط سالی کا زمانہ ہے، اگر آپ نہیں جانے دیں گے
تو ہم لوگوں کے یہ نقصان ہے، اس میں بادشاہ کا کوئی نقصان نہیں، جانے دیجیے، باپ بھی سوچ کے دیکھے کہ ٹھیک ہے جانے دو۔ لیکن کیا کہا؟ قال لن ارسلہ معکم حتی تؤتون موثقا من اللہ لتأتننی به الا ان یحاط بکم فلما آتوہ موثقہم قال اللہ علی ما نقول وکیل۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا میں تو اسے ہرگز تمہارے ساتھ نہ بھیجوں گا جب تک کہ تم اللہ کو بیچ میں رکھ کر مجھے قول و قرار نہ دو کہ تم اسے میرے پاس پہنچا دو گے، واپس کر کے پھر لاؤ گے، سوائے اس ایک صورت کے کہ تم سب گرفتار کر لیے جاؤ۔ جب انہوں نے پکا قول و قرار دیا تو انہوں نے کہا ہم جو کچھ کہتے ہیں اللہ اس پر نگہبان ہے، کہا ہم یقیناً ہم خیانت نہیں کریں گے، ایک دفعہ ہو گیا، دوبارہ ہم اپنے بھائی کے ساتھ خیانت نہیں کریں گے۔ اور اللہ رب العالمین کو سامنے رکھتے ہوئے، قسم کھاتے ہوئے ہم قول و قرار دے رہے ہیں کہ ہم ضرور اس کو بحفاظت واپس لائیں گے اور ہم خیانت نہیں کریں گے، اور جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں اللہ رب العالمین اس پر گواہ ہے۔ وقال یا بنی لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ وما اغنی عنکم من اللہ من شیء ان الحکم الا للہ علیہ توکلت وعلیہ فلیتوکل المتوکلون۔ اور یعقوب علیہ السلام نے کہا اے میرے بچوں، سبحان اللہ، جو بھی ہے، جب وہ بچے بدماش ہو جاتے ہیں، ماں باپ کو چھوڑ کے نکل جاتے ہیں، پھر بھی والدین بولتے ہیں اے میرے بچوں، سبحان اللہ، یہ پیار ہے، یہ لاڈ ہے جو والدین اپنے بچوں کو دیتے ہیں۔ وقال یا بنی لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ وما اغنی عنکم من اللہ من شیء۔ اور یعقوب علیہ السلام نے کہا اے میرے بچوں، تم سب ایک دروازے سے نہ جانا بلکہ کئی جدا جدا دروازوں میں سے داخل ہونا، میں اللہ کی طرف سے آنے والی کسی چیز کو تم سے ٹال نہیں سکتا، حکم صرف اللہ ہی کا چلتا ہے، میرا کامل بھروسہ اسی پر ہے اور ہر ایک بھروسہ کرنے والے کو اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا جب تم جا ہی رہے ہو تو ایسا کرنا، کچھ تدبیر اختیار کر لو، ایک ساتھ ایک ہی دروازے میں بادشاہ کے یہاں داخل نہیں ہو جانا، کیونکہ چہرے، مکھڑے اور صحت اور بدن کے اعتبار سے سب ایک جیسے لگتے ہو اور ہٹھے کٹھے ہو اور خوبصورت بھی ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ حسد کرنے لگے آپ سے، کیونکہ جو چیز لگے کہ اس میں حسد کر سکتا ہے اس کو چھپا کر کے کام کرنا چاہیے، الگ الگ کرنا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ لوگ آپ کے اوپر حسد کرنے لگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العین حق ولو کان شیء سابق القدر سبقته العین وَإِذَا اسْتُغْسِلْتُمْ فَاغْسِلُوا، رواہ مسلم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بہت پیاری حدیث ہے، کیا فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عین حق ہے، ثابت شدہ ہے، ایسا ہوتا ہے، ایسا ہو کے رہتا ہے۔ نظر لگنا، مثلا کوئی آدمی اچھا کھا پی رہا ہے، موٹر سائیکل سے گھوم پھر رہا ہے، اچھے کھا رہے ہیں، ان کی اولادیں ہیں، بچے ہیں، لڑکے ہیں، مال ہے، دولت ہے، تو جن کے پاس نہیں ہے وہ حسد کرنے لگتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العین حق ولو کان شیء سابق القدر سبقته العین، اگر تقدیر سے زیادہ کوئی چیز آگے بڑھنے والی ہوتی تو نظر بد آگے بڑھ جاتی، سبحان اللہ، نظر لگ جاتی، اگر تقدیر سے بھی اوپر کوئی کام کرنے والی ہوتی تو وہ نظر کرتی، لوگوں کی نگاہیں کرتی، بری نگاہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَإِذَا اسْتُغْسِلْتُمْ فَاغْسِلُوا، اور جب کسی کو نظر لگ جائے، کسی نے اس کو نظر لگا ہی دیا، مطلب وہ بیمار ہو گئے، اور صحت مند آدمی اگر کسی پر حسد کر دے تو بس اس کو سیدھا قبر میں پہنچا دیں گے اور اونٹ کو سیدھا ہاڑی میں، اس کے ڈگچی میں کھانا پکانے لگتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العین حق ولو کان شیء سابق القدر سبقته العین واذا استغسلتم فاغسلوا، اور جب ایسا کوئی واقعہ پیش آ جائے کہ کسی کے اوپر شک ہو کہ اس نے ہم پر نظر لگا رکھا ہے تو چاہیے کہ غسل کرے اور غسل کے پانی سے اس کو غسل دیا جائے، یا اس کے چہرے پر ڈالا جائے، یا اس کے بعض
کرتے سے، یعنی جن لوگوں نے شک لگا ہو کہ ان لوگوں نے اس کے اوپر کچھ اثر کیا ہوگا یا یہ لوگ حسد کیے ہوں گے، تو اسے وضو کرائے جائیں گے یا اس کے ہاتھ دھلائے جائیں گے اور وہ پانی اس کے اوپر ڈالا جائے گا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، مسئلہ یہ ہے کہ نظر بد سے بچنے کے طریقے کیا ہیں؟ ٹھیک ہے، آپ نے بتا دیا کہ نظر بد حق ہے، لگتا ہے، اثر کرتا ہے اور لوگ اس سے ہلاک بھی ہو جاتے ہیں، برباد بھی ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، رواہ البخاری۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھلائی ہے نظر بد سے بچنے کے لیے، کیا کہنا؟ اعوذ بکلمات اللہ التامہ، میں اللہ رب العالمین کی مکمل کلمات کے ساتھ اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں۔ اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ، شیطان اور زہریلے جانور اور موذی جانور سے اور نظر لگانے والی آنکھ سے، وَمِن كُلِّ عَيْنٍ لَامَّةٍ، اور ہر نظر لگانے والی آنکھ سے میں اللہ کے پناہ میں آتا ہوں، میں اللہ رب العالمین سے پناہ طلب کرتا ہوں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھلائی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کو کہتے ہیں یا عقبۃ تعوذ بہما فما تعوذ متعوذ بمثلہما، رواہ ابو داؤد۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ، تم ان دو صورتوں کے ذریعے پناہ پکڑو، ایک سورہ فلق اور ایک سورہ ناس، ان دو صورتوں کو پڑھا کرو، اس سے نظر نہیں لگیں گے، اس سے حسد آپ پر نہیں کریں گے، اس سے آپ کو نقصان نہیں ہوگا، پناہ طلب کرو۔ اس سے پہلے کی قومیں اس طرح کی دعائیں ان کو نہیں ملی تو اس طرح سے پناہ نہیں پکڑتی تھی۔ آپ کو معلوم ہے ایک واقعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جو صحیح بخاری میں موجود ہے کہ صحابہ اکرام ایک علاقے میں گئے ہوئے تھے، وہاں رکے، وہاں کے لوگوں نے مہمان نوازی نہیں کی صحابہ اکرام کو، پھر وہ ایک جگہ خیمہ زن ہو گئے۔ پتہ یہ چلا کچھ دیر کے بعد کہ سردار کو، گاؤں کے سردار کو کسی نے ڈس لیا ہے، سانپ نے کاٹ لیا ہے، بچھو نے کاٹ لیا ہے۔ کھوجنے لگے کہ اس کو جھاڑ پھونک کرنے والے کون ہیں۔ دیکھتے ہیں صحابہ اکرام میں سے ان کے ہاں گئے کہ کیا آپ میں سے کوئی اس کا علاج کر سکتے ہیں؟ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہاں میں اس کا علاج کر سکتا ہوں، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ تم لوگوں نے ہماری مہمان نوازی نہیں کی، 30 بکریاں لیں گے۔ کتنی؟ 30 بکریاں لیں گے اور پھر ہم اس کا علاج کر دیں گے۔ گئے، سورہ فاتحہ پڑھی اور اس پر دم کر دیا، اور سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کرنے کے بعد وہ ٹھیک ہو گیا۔ آج ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو بدعتیوں کے پاس جاتے ہیں، غیر مسلموں کے پاس جاتے ہیں، اگر بچھو نے کاٹ لیا، سانپ نے کاٹ لیا، نہ جانے جو ہے شیطانی اس طرح کی حرکتیں محسوس کرتے ہیں تو ہم غیروں کے پاس چلے جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اس طرح کی صورتیں آسمانی کتابوں میں جتنی عظیم صورت سورہ فاتحہ ہے کسی اور کتاب میں موجود نہیں ہے۔ یہ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب وہ صحابہ اکرام اللہ کے رسول کے پاس پہنچے اور خوف کھا رہے تھے کہ ہم لوگوں نے جو 30 بکریاں لی جو سورہ فاتحہ پڑھ کر کے دم کر کے، کہیں ایسا نہ ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے ناراض ہو جائیں گے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتے ہیں کہ اللہ کے رسول ہم نے ایک صاحب کو سورہ فاتحہ پڑھ کر کے دم کر دیا، وہ ٹھیک ہو گیا، اور ہم نے شرط رکھی 30 بکریوں کی اور ہم نے لے کے آ گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا کیا، اس میں میرا بھی حصہ لگا دو۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان احق ما اخذتم علیہ اجرا کتاب اللہ، جو سب سے زیادہ اجرت لینے والی چیز ہے وہ کتاب اللہ ہے۔ تم کتاب اللہ پڑھ کر کے لوگوں سے پیسے لے سکتے ہو، اگر جھاڑ پھونک کیے ہو تو اس سے پیسے لے سکتے ہو۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جو اجازت دی گئی ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، پتہ یہ چلا کہ جس طرح سے نظر بد حق ہے، اسی طرح سے اس کے علاج بھی قرآن و حدیث میں موجود ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اس کی طرف رجوع کریں، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ پھر فرما ان الحکم الا للہ، لیکن حکم اللہ رب العالمین ہی کا چلتا ہے۔ علیہ توکلت وعلیہ فلیتوکل المتوکلون، یہاں فرمایا کہ میرا کامل بھروسہ اسی اللہ پر ہے اور ہر ایک بھروسہ کرنے والے کو
اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ آدمی کو چاہیے جو مومن ہو، جو اللہ پر، یوم آخرت پر، قیامت کے دن پر، رسول پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، پیغمبروں پر ایمان رکھتا ہو، اسے چاہیے کہ اللہ رب العالمین پر مکمل بھروسہ رکھے۔ ایسا نہ ہو کہ میرے بھائی ہم ایک طرف سے نماز روزے کرتے ہیں اور بھروسہ اللہ پر نہیں رکھتے ہیں، تو پھر اس سے فائدہ نہیں ہونے والا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آتے ہیں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ یقول جاء رجل فقال رجل یا رسول اللہ اعقلها واتوکل قال او اطلقها واتوکل قال اعقلها وتوکل۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور کہا اللہ کے رسول میں سواری سے آیا ہوں، میں ایسا کروں کہ میں سواری کو باندھ دوں اور اللہ پر بھروسہ کروں، یا سواری کو کھلے چھوڑ دوں اور اللہ پر بھروسہ کروں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اعقلها وتوکل، اور تم پہلے سواری کو باندھو پھر اللہ پر بھروسہ کرنا۔ توکل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی تمام اسباب اختیار کرے۔ مثلا آدمی اگر اوپر میں بلڈنگ میں کام کر رہے ہیں تو یہ نہیں کہ اللہ کے بھروسے کام کر رہے ہیں، بلکہ آپ سیفٹی کے جو لباس ہیں وہ پہن لیں، یا گاڑی چلا رہے ہیں تو پہلے سے ڈرائیور ہو، یا جو بھی اس کے اصول و ضوابط ہیں۔ مثلا آپ سفر پہ، حج پہ جا رہے ہیں، جیب میں کچھ بھی پیسے نہیں لیے ہیں، آپ کا اقامہ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، اور حج پہ جا رہے ہیں، خدا نہ خواستہ کوئی واقعہ پیش آ جائے گا تو اس کے ذمہ دار کون ہوں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعقلها وتوکل، پہلے تم کیا کرو، اس اپنی اونٹنی کو باندھ لو پھر اللہ پر بھروسہ کرو۔ اللہ پر بھروسہ کرنے کا مطلب ہے تمام اسباب اختیار کیے جائیں اور پھر اللہ پر بھروسہ کیا جائے، یہ ہے بھروسہ کا مطلب۔ یہ ایسا نہیں کہ کچھ بھی نہیں ہے اور ہوائی جہاز پہ چڑھ گئے، ٹکٹ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، پاسپورٹ نہیں، بعد میں آپ کے ساتھ نقصان ہوں گے، آپ پریشانی میں مبتلا ہو جائیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ بار الہ ہم سب کو قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔